الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللہ تعالیٰ کی فضل سے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے اور تمام دنیا میں اللہ سے محبت کرنے والے اور خدا کے دین کی خاطر اپنا سب کچھ پیش کرنے کی تمنا رکھنے والے اس مبارک مہینے میں پہلے سے بھی بڑھ چڑھ کر ہر میدان میں زیادہ اخلاص کی روح کے ساتھ خدا کے روح قربانیاں پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان میں جو دردناک حالات گزر رہے ہیں
وہ دردناک حالات صرف احمدیوں پر ہی نہیں بلکہ غیر احمدی بھائیوں پر بھی ہیں، کیونکہ کچھ ایسے بدقسمت لوگ ہیں جنہوں نے اپنی نیکیاں بھی تباہ کر دی اور اپنے پیچھے چلنے والوں کی نیکیاں بھی تباہ کر دی۔ اس لیے بڑے مظلوم ہیں وہ جن کے ساتھ اسلام کے نام پر یہ ظلم ہوا کہ ان کی نیکیوں کو ان کے رہنماؤں نے برباد کر کے رکھ دیا۔ اور یہ عذر اگر پیش کیا جائے کہ ہم نہیں جانتے، ہمارے رہنماؤں نے جو کچھ کہا ہم ان کے پیچھے چلے، تو قرآن کریم اس عذر کو رد فرما دیتا ہے اور کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ عذر پیش کیا جائے گا اور میں اس عذر کو رد کر دوں گا، کیونکہ لا تزر وازرۃ وزر اخری کا بھی یہ قانون ہے کہ ہر فرد بشر، ہر جان اپنے بارے میں خود ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے متعلق پوچھا جائے گا۔ بس احمدیوں سے زیادہ ایک پہلو سے دیکھیں تو پاکستان میں بسنے والے ہمارے غیر احمدی بھائی مظلوم ہیں کہ جن پر انہوں نے ظلم کیا جو ان کے اپنے کہلاتے تھے، جن کے ہاتھ میں انہوں نے اپنی امامت کی زمام دے رکھی تھی، جن کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے کا عہد کر بیٹھے تھے، کیونکہ آج وہاں دو قسم کے روزے رکھے جا رہے ہیں۔ ایک وہ روزے ہیں جو اذانوں سے محروم ہیں، نہ سحری کے وقت ان بے قرار کانوں کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہے، نہ افطاری کے وقت رکے ہوئے دلوں پر اذان کی آواز مرہم لگاتی ہے۔ اس قدر درد سے تڑپ رہا ہے آج وہاں کے احمدی کہ باہر کی دنیا والے اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں نے کچھ عرصہ ہوا فون کیا، بڑی شدید گرمی پڑ رہی ہے، لیکن گرمی کا دکھ ان کو اتنا نہیں تھا جتنا اس بات کا دکھ تھا کہ رمضان کی لذتیں ہمارے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے مقابل پر ان کے دل کو یہ تو تسلی ہے کہ آج اگر کسی جماعت کی دنیا میں روزے قبول ہو رہے ہیں، اگر خدا کی نظر اپنے کسی بندے پر پیار اور محبت کے ساتھ پڑ رہی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں، اور لاکھوں کروڑوں ایسے ہوں گے جو شریک جرم ہونے کی وجہ سے اپنی نیکیوں کے پھل سے محروم ہوئے بیٹھے ہیں، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے روزے داروں کو ان روزوں سے ڈراتے ہیں جو ان کے لیے محض مشقت اور دکھ اور مصیبت لے کے آتے ہیں، لیکن نیتوں کے بگاڑ کے باعث ان میں کوئی ثواب کا پہلو باقی نہیں رہتا۔ ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 20 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے روزہ رکھنے والوں کو متنبہ فرمایا اور نصیحت فرمائی کہ دیکھو اپنے روزوں کی روح کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری ظاہری مشقت سے خوش نہیں ہوگا اگر تمہاری نیتیں صاف اور پاک نہ ہوئی، اگر خالصتاً للہ تم نے روزے نہ رکھے، اگر ان روزوں کے ایام میں تم نے بد خیالات اور بد اعمال سے اجتناب نہ کیا تو تمہارے روزے کی ساری مشقتیں بیکار جائیں گی، تمہارے جسم کو دکھ تو دیں گی لیکن تمہاری روح کے لیے کوئی تسکین کا سامان پیدا نہیں کر سکے۔ تو بظاہر اس وقت جماعت احمدیہ کی حالت دردناک ہے اور بڑے کرب کے ساتھ جماعت پاکستان میں تڑپ رہی ہے، اور اس کرب کے نتیجے میں باہر کی جماعت بھی اسی طرح بے قرار ہے اور دکھ سے بے حال ہوئی جاتی ہے، لیکن اگر امر واقعہ دیکھا جائے تو سب سے زیادہ دردناک حالت ان کی ہے جو آج شادیانے بجا رہے ہیں، ان کی ساری محنتیں، ان کی ساری مشقتیں سب کچھ بیکار نہیں اور ان کی سزا بھی آتی ہے۔ یہ جو دور ہے یہ سزا کا دور نہیں ہے، یہ کبھی نتیجہ ہے، لیکن سزا کا دور ابھی ان کے لیے باقی ہے، اور اللہ تعالیٰ سزا میں ڈھیل تو کر دیتا ہے لیکن خدا کے ہاں اندھیر باہر حال نہیں۔ املی لہم ان کید متین کا قانون لازم چلتا ہے،
اس لیے کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے جو کسی قوم کو اس وقت بچا سکے جب خدا اس کی پکڑ کا ارادہ کر لے۔ بس اس پہلو سے دیکھتے ہوئے ہمیں اپنی قوم کے لیے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ایک بڑی تعداد ایسی پیدا ہو رہی ہے جن کے اندر شرافت اور انسانیت جاگ رہی ہے، جن کے اندر اسلام کی نیکی کی روح کروٹیں بدل کی بیدار ہو رہی ہیں، اور اپنے عمل سے بعض اور بعض اپنی زبان سے بھی بڑی شدت کے ساتھ ان مذہبی رہنماؤں سے سخت بیزاری کا اظہار کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام کے نام پر اسلام کو ظلم کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی نیک آثار ہیں، بہت ہی اچھی ہوا ہے جو چلی ہے، اور اس کے عقب میں لازماً اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بڑی بڑی خوشخبریاں آنے والی ہیں۔ ان لوگوں کو خصوصیت کے ساتھ دعا میں یاد رکھیں اور یہ دعا کریں کہ ساری قوم پر یہ جذبہ غالب آ جائے اور ان کی نیکیاں ان کی بدیوں کو دبا جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں دشمن کے لیے دعا سے بھی باز نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں میرا تو یہ مذہب ہے کہ دعا میں دشمن کو بھی باہر نہ رکھے، جس قدر وسیع ہوگی اسی قدر فائدہ دعا کرنے والے کو ہوگا، اور جس قدر دعا میں حکم کرے گا اسی قدر اللہ تعالیٰ کے قرب سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ اور اصل تو یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے عطیہ کو جو بہت وسیع ہے، جو شخص محدود کرتا ہے اس کا ایمان کمزور ہے۔ بس دعا میں دشمن کو یاد رکھنا یہ بھی ایک سنت ابرار ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا دشمنوں کے لیے دعائیں کی۔ بس وہ جو دوست بن رہا ہو، وہ دوست جس کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک پیار کی ہوا چلا رہا ہو اور رفتہ رفتہ اس کی کیفیت بدل رہی ہے، جس طرح موسم بدلتا ہے، اچھے موسم میں تو شروع میں ہوا کے گراوٹ دستے آتے ہیں، وہ تھوڑا تھوڑا ٹھنڈ کا پیغام لاتے ہیں، پھر اس کے پیچھے بھرپور برساتی یا بہار کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں۔ ویسے ہی آثار مجھے خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ پاکستان میں نظر آ رہے ہیں، اور دشمنوں کے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ بدلتا چلا جا رہا ہے۔ حیرت انگیز واقعات سامنے آ رہے ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگوں کے متعلق یہ معلوم ہوا جب انہوں نے بیعت کی تو ان کے والدین نے ان کو گھروں سے نکال دیا، ان کا بائیکاٹ کیا اور شدید اذیتیں دی۔ لیکن اب جب یہ آرڈیننس جاری ہوا ہے تو انہیں لڑکوں کی طرف سے اطلاع ملی کہ ہمارے والدین، ہم دوبارہ گئے گھر تو ہمارے والدین ہم سے گلے لگ لگ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہے، یہ کیا اندھیر ہو گیا ہے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ اب ہمیں سمجھ آئی ہے کہ تم لازماً سچے ہو، کیونکہ سچوں کے سوا کسی قوم کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہو سکتا۔ ایسی تبدیلی حیرت انگیز پیدا ہو رہی ہے قلوب میں کہ وہ لوگ جو پہلے احرار کا ایندھن بنا کرتے تھے، یعنی عوام الناس، گلیوں میں پھرنے والے، ریڑوں والے، غریب مزدور، رکشہ چلانے والے، اب اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ اپنے علماء کو چھوڑ کر جماعت کے حق میں غیر معمولی طور پر جرأت کے مظاہرے کر رہے ہیں۔ ایسے واقعات بھی ہوئے ہیں کہ بعض غیر احمدی نوجوانوں نے احمدیت کی ایسی جرأت کے ساتھ تائید کی، اور خصوصاً اس مظلومیت کے بارے میں کہ ان کی اپنے بعض دوستوں سے لڑائیاں ہو گئی اور وہ مشکل لوگوں کو بیچ میں پڑھ کے چھڑانا پڑا۔ ایک ہمارے ربا کے دوست فیصل آباد گئے، چند دن ہوئے، جس رکشے میں بیٹھے اس رکشے والے کو محسوس ہوا کہ یہ احمدی ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا آپ احمدی ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں احمدی ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ روتے روتے اس سے رکشہ چلانا مشکل ہو گیا۔ اس نے کہا آپ کو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہے، لیکن جو آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، اور رکشے سے اتار کے بہت انہوں نے کوشش کی لیکن وہ پیسے نہیں دیتا، آخر بڑی محنت کر کے اس کو محبت اور پیار سے دلاسے دے کر زبردستی اس کو پیسے دیے۔
یہ قدرت کی جو ہوائیں چل رہی ہیں کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، کسی انسان کے ہاتھ کا کھیل نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ وہ صبر ہے جو جماعت دکھا رہی ہے، اور صبر سے بڑی قوت کوئی دنیا میں نہیں، حیرت انگیز انقلاب دعا کر لیتی ہے صبر سے، اور صبر ہی ہے جو مقبول دعاؤں میں ڈھلتا ہے۔ بس اس صبر کو بھی زندہ رکھیں اور ان دعاؤں کو بھی زندہ رکھیں، اور جہاں تک بس ہو دشمن کے لیے بھی دعا کریں، اور جن دشمنوں سے بڑی کثرت کے ساتھ محبت کے قطرات ظاہر ہو رہے ہیں، جن دشمنی کے بادلوں سے وہ قطرات برسنے لگے ہیں آپ کے اوپر، ان کے حق میں بھی اور دعائیں کریں، تیز کر دیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کہا تھا، اسلام ایک متوازن مذہب ہے، کوئی جذباتی مذہب نہیں ہے جو یک طرفہ رخ اختیار کرے اور پھر اسی سے چلتا ہی چلا جائے۔ عام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے توازن سیکھنا چاہیے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شدید دشمنوں کے لیے بھی دعا کرنے والے تھے، خصوصاً وہ جو جہالت میں ظلم کرتے ہیں۔ آپ کے متعلق آتا ہے کہ جب بدن زخمی تھا، لہو لہان تھا، اپنے ہی خون سے آپ کے موزے اس طرح بھر گئے تھے اور جوتے کہ چلا نہیں جاتا تھا، اپنے خون کی پسٹن بن گئی تھی۔ اس وقت بھی آپ نے ان کے لیے دعا کی، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یہ لوگ جاہل ہیں، ان کو علم نہیں ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ائمۃ الکفر کے خلاف، ائمۃ التکفیر کے خلاف آپ نے بد دعا بھی کی ہے، اور ایک مرتبہ نہیں، ایک مرتبہ بد دعا کی، کیونکہ بعض دفعہ انسان کی فطرت صحیحہ یہ بتا دیتی ہے کہ بعض لوگ اپنے ظلم اور سفاکی میں ایسا بڑھ چکے ہیں اور امام بن گئے ہیں تکفیر کے، ان کے مقدر میں ہدایت ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسے موقع پر چوٹی ان کے بعض لوگ جو اس ظلم اور سفاکی کے رہنما ہوں اور لیڈر ہوں، اور اپنی شرارت میں پیچھے ہٹنے کی بجائے دن بدن آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے لیے بد دعا سنت نبوی۔ اس لیے میں نے بد دعا کی جب اجازت دی تو کوئی اپنی طرف سے نعوذ باللہ من ذالک سنت سے گریز نہیں کیا، بلکہ سنت نبوی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسی بات کہی۔ چنانچہ حضرت ابن عباس کی روایت ہے بخاری میں کہ جنگ بدر کے وقت بعض ائمۃ التکفیر کے خلاف عام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نام لے کر بتوائیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا کہ ان کی لاشیں کہاں کہاں پڑی ہوں۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ایسے بدحال میں ان کی لاشیں پڑی ہوئی تھی کہ دھوپ نے ان کو متغیر کر دیا اور وہ عبرت کا نشان بنے ہوئے۔ اس لیے سنت نبی کے مطابق وہ لوگ جو آنکھیں کھول کر شرارت اور فساد کی نیت سے اور نہایت ظالمانہ بے باکی کے ساتھ دن بدن مظالم میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ان کے خلاف بد دعا بھی مومن کی تقدیر کا ایک حصہ ہے۔ اس لیے اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھائیں، اپنی دعاؤں کو بھی انتہا تک پہنچا دیں، اور خدا کی نظر میں جو ائمۃ التکفیر ہیں ان کے لیے بد دعا کو بھی انتہا تک پہنچا دیں، تاکہ ایک طرف اللہ کے نیک دل اور پاک بندوں پر بے انتہا فضل نازل ہوں، اور ایک طرف وہ جو دنیا کی کو بے راہی کی تعلیم دیتے ہیں، ان کی گمراہی میں امید بنتے ہیں، ان کو خدا تعالیٰ ایسا عبرت کا، ان کو خدا تعالیٰ دنیا کے لیے ایسا عبرت کا نمونہ بنا دے کہ ان کو دیکھ کر پھر ہدایتیں جاری ہیں۔ یہ تو عام کیفیت ہے جو اس وقت ہر احمدی کے دل میں موجود ہے، اور اسی کیفیت کو میں ابھار رہا ہوں اور نمایاں کر رہا ہوں۔ لیکن ایک بات میں یقین دلاتا کہ ان سارے امور کے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اتنی دعائیں کر گئے ہیں کہ وہ ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ پیچھے چھوڑ گئے۔ ہم دعائیں کریں گے اور شاید ہمارے دماغ میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ ہماری دعاؤں کے زور سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ ایسی بات ہوگی جیسا باپ بچے کو کوئی وزن اٹھوانے کے لیے کہہ دے اور کہے کہ اٹھاؤ
اور ایک طرف سے خود اس کو پکڑ لے اور بچہ سمجھے کہ میں اٹھا رہا ہوں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ 2 دفعہ یہ عظیم الشان واقعات دنیا میں گزر گئے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں معجزے تو دکھا رہے ہیں، لیکن وہ معجزے صحابہ کے ہاتھوں سے رد ہو رہے ہیں۔ اس لیے وہ جو عارف باللہ نہیں ہے اس کو یہ نظر آ رہا تھا کہ صحابہ کے ہاتھ کے کام دکھا رہے ہیں، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کچھ اور نظر آیا۔ آپ نے فرمایا جانتے ہو جو عرب کے بیابانوں میں ماجرا گزرا وہ کیا تھا، اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ ایک فانی فی اللہ کی دعائیں تو تھی۔ اس دور میں بھی اللہ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں ایک فانی فی اللہ ہمیں عطا کیا ہے، اور اس کثرت کے ساتھ آپ نے اپنے وقت کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے جماعت کے لیے دعائیں کی ہیں۔ اس طرح گریہ ازاری کے ساتھ خدا کے حضور کرتے ہیں تو ایک نا ختم ہونے والا خزانہ ہے۔ اس لیے وہ دعائیں ہیں جو کام کریں گی، اور جب ہماری دعاؤں کی ہوا بھی چلے گی، جب ہماری آہیں بھی شامل ہو جائیں گی، جب ہماری حقیق کوششیں بھی مل جائیں گی، تو محسوس تو یہ ہوگا کہ عظیم الشان نتائج خدا ہمارے ہاتھوں دکھا رہا ہے۔ لیکن بھولنا نہیں کہ ہمارے امام اور ہمارے آقا کی گریہ ازاری ہے جو دراصل آج بھی ہمارے کام آ رہی ہے، آج بھی ہمارے اوپر چھتری بن گئی، آج بھی ہمارے اوپر فضلوں کا سایہ بن گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی دعا کا ذکر کر کے فرماتے ہیں ضیاء زمرہ ابدال وعجل الترسی علی الخصوص اگر آج میرزا باشا، خبردار ہے دشمن، زمرہ ابدال کی آہوں سے تمہارے لیے خوف لازم ہے، علی الخصوص اگر وہ میرزا کی دعا ہو جائے تو اس سے تمہیں ڈرنا چاہیے۔ کتنا عظیم الشان کلام ہے۔ جب تک ایک اللہ تعالیٰ کا بندہ جانتا نہ ہو کہ خدا لازماً ہمیشہ ہر آن میرے ساتھ ہے، اس وقت تک یہ کلام ان سے نہیں نکل سکتا۔ فرماتے ہیں کہ ابدال کی دعاؤں سے بددعاؤں سے ڈرنا چاہیے ہر انسان، لیکن ابدال میں سے بھی میں اور میرزا جس کا خدا سے ایسا پیار کرتا تھا اس کی بددعا کو کس طرح تم نظر انداز کر سکتے ہو؟ اس لیے احمدیت کے دوستوں کے حق میں، بالعموم انسان کے حق میں، بالعموم ان دشمنوں کے حق میں جو دوسرے درجے کے دشمن کہلاتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام بہت دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے جن کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی بددعا کر گئے ہیں۔ اس لیے ہم بھی اگر کچھ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ حیرت انگیز کام دکھائے گا۔ یہ تو خبریں ہیں کچھ حال کی، کچھ مستقبل کی جو ہو، اور حال کا غم کس طرح مستقبل میں خوشیوں میں تبدیل ہوگا، یہ مضمون ہے۔ لیکن حال کا غم حال کی خوشیوں میں بھی تو بدل رہا ہے، اس کی طرف بھی تو توجہ کرنی چاہیے تاکہ دل حمد اور شکر سے لبریز ہو جائے۔ جماعت احمدیہ پر جب بھی مصیبت آئی ہے، جتنی بڑی مصیبت آئی ہے اتنا ہی زیادہ جماعت نے ہمیشہ اخلاص اور وفا کا نمونہ دکھایا ہے۔ حیرت انگیز جماعت ہے، اس کی کوئی نظیر دنیا میں نہیں۔ کوئی دنیا کی جماعت ایسی نہیں ہے جس پر ایسے خطرناک ابتلا آئیں اور وہ اپنی وفا اور ایثار اور قربانی میں پہلے سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ بس پاکستان میں بھی جماعت کا یہی حال ہے، اور حیرت انگیز اخلاص کے اندر اضافے ہو رہے ہیں۔ جو خطوط آتے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ جو بعض دفعہ مسجد کی زیارت سے بھی محروم رہتے تھے وہ تہجدوں میں اٹھ کر گریہ ازاری کرتے ہیں، اور اس کثرت سے دعاؤں کے خط آتے ہیں کہ دعا کریں ہمارے لیے، اللہ ہمیں شہادت نصیب کرے۔ اور ہر طرف سے گزشتہ کچھ عرصے سے خاندان مسیح موعود علیہ السلام کے بچوں کی طرف سے بھی بڑے دردناک خط آ رہے ہیں۔ یہ دعا کریں اور ہمیں وعدہ دیں اپنا کہ جب آپ نے جان کی قربانی کا مطالبہ کیا تو پہلے ہمیں موقع دیں گے، دوسروں کو بعد میں دیں گے۔ کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کا
یہ بھی حق ہے کہ وہ قربانی کے ہر میدان میں آگے رہے. چنانچہ ذہنی طور پر میں تیار ہوں اور میں نے بعض عہد کر لیے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. ان نوجوان بچوں کا اخلاص ضائع نہیں جائے گا. لیکن ساری جماعت کا یہ حال ہے پاکستان میں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو حیران ہیں کہ ایسا معجزہ ہم نے کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ ظاہر ہو. محض وہ لوگ بیچارے جن کو ہم ردی سمجھتے تھے اس قدر جوش اور محبت اور اخلاص کے ساتھ جان دینے کے لیے تڑپ رہے ہیں. صرف ایک اشارے کی ضرورت ہے. تو یہ جماعت تو مٹنے والی جماعت تو نہیں. کون دنیا کی طاقت ہے جو ایسی جماعت کو مٹا سکے جو ہر ظلم کے وقت زیادہ روشن ہوتی چلی جائے, ہر اندھیرے پہ اس کو نیا نور خدا کی طرف سے عطا ہو. چنانچہ باہر کی جماعتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہی اخلاص, یہی جذبہ ہے. گزشتہ خطبے میں نے مالی قربانی کی تحریک پیش کی تھی کہ 5 یورپ میں سرے-10 2 یورپ کے مراکز بنانے کا ارادہ ہے, کیونکہ اس سلسلے کے کام بہت تیزی سے پھیلتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ چھوٹا سا رقبہ جو کسی زمانے میں بہت بڑی جگہ نظر آیا کرتی تھی, یہ تو بالکل ناکافی ہو چکا ہے. لندن کی جماعت کے لیے بھی ناکافی ہو چکا ہے. کجا یہ کہ انگلستان یا یورپ کے حصے کا مرکز بنے. اور پھر جو تبلیغ کے منصوبے نئے بن رہے ہیں ابو شام, ان کے لحاظ سے تو بہت بڑے بڑے کام ہونے والے ہیں. بہت بڑے بڑے دفاتر کی ضرورت ہے, مشینوں کی ضرورت ہے, کام کرنے والوں کی ضرورت ہے. اس لیے لازماً ہمیں سرے-10 2 مرکز ضرور یورپ میں بنانے پڑیں گے, وسیع پیمانے پر. ایک انگلستان میں اور ایک جرمنی میں. پھر آہستہ آہستہ اور مراکز بن جائیں گے, ایک ملک کا ایک مرکز ہو جائے گا. اس تحریک کے نتیجے میں خدا کے فضل سے اب تک اگرچہ بہت سے احباب کے وعدے آنے والے ہیں, لیکن جو سرے-10 وعدے آئے ہیں, انگلستان کے وعدے 1,91,752 پاؤنڈ کے وصول ہو چکے ہیں, اور مغربی جرمنی کی طرف سے 86,550 پاؤنڈ کے وعدے آ چکے ہیں. اسی طرح امریکہ کی طرف سے 1,40,845 پاؤنڈ کے وعدے وصول ہو چکے ہیں, اور کل وعدے اب تک 4,19,147 پاؤنڈ کے بنتے ہیں, جن میں سے 45,000 پاؤنڈ سے کچھ اوپر یا 46 کے قریب یہ تو نقد وصول ہو گئے ہیں. اور بعض دوستوں نے, مثلا ایک ہمارے ہندوستان کے بڑے دوست ہیں, انہوں نے 50,000 پاؤنڈ کا وعدہ کیا ہے. وہ فرماتے تھے کہ میں جون میں ادا کر دوں گا. ڈاکٹر بیمار بھی ہیں, ان کے لیے دعا بھی کریں, اللہ تعالیٰ فرمائے. اور اسی طرح امریکہ کے ایک نوجوان ڈاکٹر نے باوجود اس کے کہ امریکہ کو براہ راست مخاطب نہیں کیا گیا تھا, $50,000 کا وعدہ کیا ہے جو وہ انترنی بھجوا دیں گے انشاءاللہ. یہ وعدے تو ہیں جو عموماً موٹی موٹی رقموں کے, لیکن جماعت کے دونوں کنارے اللہ تعالیٰ نے قربانی اور اخلاص کے ساتھ مزین کر رکھے ہیں. ایک طرف ایسے ایسے مختلف افراد ہیں جو لکوک خواہ کے وعدے کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ایسے غربان ہیں جن کے پاس 100 پاؤنڈ جمع تھے یا 200 پاؤنڈ جمع تھے, کسی ضرورت کے لیے رکھے ہوئے تھے, بلا تردد انہوں نے وہ پیش کر دیا. اور پھر وہ نظارہ نظر آ رہا ہے جو تحریک جدید کے آغاز پر مستورات کا میں بچپن میں اپنے گھر میں دیکھا کرتا تھا. عورتیں, بچیاں, کسی نے چوڑی پکڑی ہوئی, کسی نے کڑا پکڑا ہوا, کسی نے گندے, بڑے عجیب جذبے جوش کے ساتھ حضرت مسلم موعود کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھیں کہ ہماری قربانی قبول فرمائیں. انگلستان کی جماعت میں بھی بکثرت ایسی مستورات ہیں جنہوں نے بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اپنے ہاتھوں کے کنگن اتار دیے, اپنی چوڑیاں اتار دی, اپنے گندے اتار دیے, اپنے سر کے زیور اتار دیے, اور بعضوں نے تو ایسی پیاری ادا کے ساتھ بھجوایا ہے کہ بچیوں کی انگوٹھیاں, ان کے گندے چھوٹے چھوٹے ہر ایک کا نام لکھ کر سجا کر, جس طرح جاہل لوگ دنیا میں بکرے سجاتے ہیں, وہ تو اپنے بیاہ کی خاطر سجاتے ہیں,
لیکن خدا کے بندے اپنے تحفوں کو خدا کے حضور سجا کے پیش کرتے ہیں، کسی بھی کی خاطر نہیں بلکہ محض دل ہی محبت میں بڑے پیار سے سجا کر ان زیوروں کو بھجوایا گیا۔ بعض نوجوان جوڑوں نے اس قربانی کا مظاہرہ کیا، خصوصاً ان کی بیویاں تو غیر معمولی طور پر دعاؤں کی مستحق ہیں کہ خامن نے اپنی جگہ چندے دیے اور بیوی کی تسکین نہیں ملی، اس نے کہا کہ جب تک میں زیور نہیں دوں گی مجھے چین نہیں ملے گا۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ خامن نے سارے خاندان کو شامل کیا ہوا تھا، انہوں نے پھر بھی اپنا زیور بھجوا دیا۔ ایک بچی نے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے وہ سیٹ بھی بھجوا دیا ہے جو اس کو بری میں ملا تھا، اور وہ بھی بھجوا دیا ہے جو جہیز میں ملا تھا، کیونکہ دو مکمل سیٹ ہیں۔ اور بڑی عاجزی کے ساتھ عرض کرتے ہوئے کہ اس کو قبول فرمائیں اور میرے دل کی تسکین کا سامان کریں۔ تو عجیب دنیا ہے یہ، کچھ لوگ ہیں جو ناحق لوگوں کے چھین کر اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہیں اور لوگوں کی دولتوں کو اپنے گردنوں کے کڑے بنا دیتے ہیں، جو آخر توق بننے والے ہیں۔ لیکن ایسے بھی لوگ دنیا میں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں کے زیور برے لگنے لگتے ہیں، ان سے نفرت ہونے لگتی ہے، وہ اپنے گلوں کے ہار اتار دیتے ہیں خدا کی خاطر، اور اس بات میں ان کو تسکین ملتی ہے کہ ہم خالی ہو گئے ہیں اپنے رب کے لیے۔ اس جماعت کو دنیا کی کون طاقت مار سکتی ہے؟ بڑا ہی جاہل ہے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اٹھاؤں اس دنیا میں اس جماعت کو تباہ کرنے۔ بڑے بڑے پہلے آئے ہیں، بڑے بڑے ہم نے پہلے دیکھے ہیں، آئے اور نیست و نابود ہو گئے، ان کے نشان لکھ گئے، لیکن ان غریبوں کی قربانیوں کو خدا نے قبول فرمایا اور پہلے سے بڑھ کر عظمت اور شان ادا کی۔ جنہوں نے اپنے گھر خدا کے لیے خالی کیے، ان پر اتنی برکتیں نازل فرمائیں کہ آج ان کی اولادیں بھی ان کی نیکیوں کا پھل کھا رہی ہیں اور وہ ختم نہیں ہو رہا۔ تو اس نئے قربانی کے دور میں جماعت جو داخل ہوئی ہے، نئی خوشخبریوں کے دور میں داخل ہوئی، نئی عظیم الشان ترقیات کے دور میں داخل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی تیزی کے ساتھ اب ہم ان مقاصد کو بھی حاصل کر رہے ہیں جن کی خاطر ان چندوں کی تحقیقات کی گئی۔ چنانچہ آج بھی امریکہ سے یہ خوشخبریاں موصول ہوئی ہیں، جماعت کو معلوم ہونی چاہیے، کیونکہ جہاں اللہ کی راہ میں دکھ کا مزہ ہے، وہاں خدا کی طرف سے جو فضل نازل ہوتے ہیں ان کا بھی تو ایک مزہ ہے، اور وہ بھی عجیب مزہ ہے۔ اس لیے دونوں باتیں اکٹھی چلنی چاہیے، اور مومن کی عجیب شان ہے، اس کے دکھ میں بھی لذت ہے، اس کی خوشی میں بھی لذت ہے۔ اس کا دکھ بھی آنسو بن کر گرتا ہے خدا کے حضور، اس کی خوشیاں بھی خدا کے حضور آنسو بن کے گرتی ہیں۔ یہ دنیا میں الگ ہے، اور دنیا والے اس دنیا کو سمجھ نہیں سکتے۔ بہرحال جو نیو یارک کی خبر، جو واشنگٹن سے شیخ مبارک خان صاحب نے خوشخبریاں بھجوائی ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیو یارک میں ایک بہت ہی عظیم الشان، بہت ہی مفید اور سلسلے کی ضروریات کو بہت حد تک پورا کرنے والی عمارت کا $4,57,000 میں سودا ہو چکا ہے، اور ماہرین نے جو دیکھا ہے وہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ اس کی قیمت $6 لاکھ سے کم نہیں تھی۔ یہ جماعت کی خوش قسمتی ہے کہ اتنی اچھی عمارت نیو یارک میں اتنی اچھی جگہ پر ان کو میسر آ جائے، اور ساتھ ہی ایک احمدی دوست نے، بعض احمدی دوستوں نے مل کر ایک ملکہ پلاٹ جس پہ رہائشی مکان بھی موجود ہے، وہ مل کر جماعت کو تحفہ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، تاکہ مبلغ جو وہاں ٹھہرے اس کی ضروریات الگ بھی پوری ہو سکیں اور ایک مہمان خانہ بھی مل جائے۔ لاس اینجلیس میں 4 ایکڑ کا پلاٹ خریدا جا چکا ہے، اور شکاگو میں 5 ایکڑ کا پلاٹ خریدا جا چکا ہے۔ ڈیٹرائٹ میں جہاں مظفر شہید ہوئے تھے 7 ایکڑ کا ایک پلاٹ کا سودا ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ مکان بھی شامل ہے۔ اور واشنگٹن میں جو ہمارا مرکز ہے، وہاں خدا کے فضل سے 44 ایکڑ کا رقبہ خرید لیا گیا ہے، اور اب صرف فارمیلٹیز باقی ہیں۔ یہ تو 5 وہ مراکز ہیں جن کے متعلق میں نشاندہی کر کے اہل امریکہ سے کہا تھا کہ یہ 5 مراکز کو جلد سے جلد قائم کریں، لیکن ساتھ ہی میں نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا کہ اگر 10 ہو جائیں
اور باقی جو 5 ہیں وہ جماعت مقامی طور پر اس قربانی کے علاوہ کوشش کر کے بنائے تو اس سے مجھے بہت ہی خوشی پہنچے گی۔ ایک تحریک کا ذریعہ تھا، چنانچہ جماعت نے اس کو بھی قبول کیا، اور یارک میں ایک عمدہ عمارت اس چندے کی تحریک کے علاوہ خریدی جا چکی ہے اور وہ یارک کا سینٹر بن گیا ہے۔ اور نیو جرسی میں ایک کونے کا نہایت عمدہ پلاٹ جو 1 ایکڑ کا ہے، وہاں کے ہمارے مخلص فیملی ڈاکٹر جو $25,000 چندے کا اس تحریک میں بھی دے چکے تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی ہے اور بلکہ خرید کر پیش کر دیا ہے اور کارروائی مکمل ہو رہی ہے۔ تو یہ خوشخبریاں بھی ہیں اللہ تعالیٰ کی فضل کے ساتھ۔ اور آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ شام کو ایک پلاٹ دیکھنے جائیں گے جو آپ کے یورپ کے پہلے مرکز کے لیے خریدا جا رہا ہے۔ اب آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میں بھی ہماری رہنمائی فرمائے، اور وہ ایک غالباً 16 ایکڑ یا 18 ایکڑ 16 سے 18 ایکڑ تک کا رقبہ ہے، جس میں ایک عمارت بھی بنی ہوئی ہے اور ساتھ وسیع پیمانے پر زمین بھی مل رہی ہے۔ میرا جو اندازہ تھا وہ یہ تھا کہ $5-5 لاکھ پاؤنڈ کے 2 مراکز ہم سر دست قائم کریں گے۔ تو اس لحاظ سے جو امید نظر آ رہی ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد یہ ٹارگٹ پورا ہو جائے گا، کیونکہ 5 لاکھ کے لگ بھگ تو چندوں کے وعدے آ چکے ہیں اور زیورات کی قیمتیں لگ کر ان کو ابھی اس میں داخل کرنا باقی ہے۔ تو بہرحال جو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے اس کے بہترین مصرف کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم عمارت خریدیں اس کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسلام کی خدمت میں ایک نہایت ہر اینٹ اس کی اسلام کی خدمت میں استعمال ہو، ہر کونا اس کا، ہر سائے کی جگہ، ہر دھوپ کی جگہ، اندر اور باہر اللہ کی برکتیں اس پر نازل ہوں، اور قیامت تک کے لیے وہ عمارتیں ان لوگوں کے لیے دعا بن جائیں جنہوں نے ان کی خرید میں قربانیاں پیش کی ہیں اور ان کی تعمیر میں حصہ لیا ہے۔ تو ایک ہم عمارت کا جائزہ لینے آج جائیں گے، جیسے میں نے بیان کیا ہے، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جرمنی کو بھی ہدایت کر دی گئی ہے کہ وہ جلد از جلد جائزہ لے۔ تو دشمن تو ہمیں مارنے کے منصوبے بنا رہا ہے، ہمیں کچھ اور نظر آ رہا ہے، بالکل الٹ نتائج ظاہر ہو رہے ہیں۔ زیادہ قوت، زیادہ شان کے ساتھ جماعت آگے بڑھ رہی ہے، اور تمام دنیا سے میرا ارادہ ہے اور ایک حصہ اس کا پورا بھی ہو چکا ہے کہ باری باری مختلف جگہوں سے وفود منگوا کر ان سے ان کے علاقوں میں خصوصی تبلیغ کی مہم تیز کرنے کے لیے مشورے ہوں گے اور پھر ان منصوبوں پر عمل درآمد ہوگا۔ چنانچہ ایک وفد حال ہی میں رخصت ہوا ہے، ابھی تقریباً ہفتے سے زائد انہوں نے یہاں قیام کیا، ان سے بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی اور نہایت ہی مفید مشورے ہوئے۔ ایسے ایونیوز، ایسے ایوان کھلے کاموں کے کہ پہلے اس کی طرف تصور بھی نہیں جا سکتا تھا۔ تو اس طرح مختلف جگہوں پہ بعض جگہ دورہ کرنا ہے، بعض جگہ لوگوں کو یہاں بنوانا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح ہمیشہ دشمن کو اس کی مخالفت اس کی توقع سے بہت زیادہ مہنگی پڑی ہے، یہ مخالفت اتنی مہنگی پڑے گی کہ نسلیں ان کی کھائیں گی جو دشمن رہیں گے، اور آپ کی نسلیں دعائیں دیں گی ایک وقت آ کر ان لوگوں کو جن کی بے حیائی کے نتیجے میں اللہ نے اتنے فضل ہمارے اوپر فرمائے۔ یہ بھی طریقہ ہوتا ہے جواب کا کہ ہم دعا دیتے ہیں ظالم تجھے کہ تیرے ظلم کے نتیجے میں اتنے فضل خدا نے ہم پر نازل فرما دیے۔ جہاں ایک دفعہ ایسا ہی واقعہ گزرا ربا میں، ایک پرانے زمانے کی بات ہے، اتنی پرانی بھی نہیں لیکن تقریباً 13-14 سال کی، ایک پیپل پارٹی کے رہنما جو وزیر بھی تھے وہ ربا دیکھنے کے لیے آئے، اور حضرت خلیفہ المسیح ثالث نے مجھے فرمایا کہ تم ان کو دکھاؤ۔ چنانچہ ان کو دکھاتے دکھاتے جب میں نے تحریک جدید کا دفتر دکھایا تو انہوں نے کہا یہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا یہ آپ لوگوں کا تحفہ ہے۔ میں نے کہا ہم نے کون سا تمہیں تحفہ دیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، آپ سے پہلے لوگ دے چکے ہیں، اور پھر
وقف جدید کا دکھایا تو انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بھی آپ لوگوں کا تحفہ ہے۔ پھر انہوں نے تعجب کیا، میں نے کہا آپ سے پہلے لوگ دے چکے ہیں تحفہ، لیکن میں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ آپ بھی ایک تحفہ دینے والے ہیں اور وہ بعد میں ظاہر ہو گیا۔ تو آخر انہوں نے بے چین ہو کے کہا کہ بتاؤ تو صحیح کہ کیا کہہ رہے ہو، کن مہموں میں باتیں کر رہے ہو؟ میں نے کہا تحریک جدید کا آغاز اس وقت ہوا تھا جبکہ جماعت نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے توفیق پا کر مسلمانوں کی ایک بہت عظیم الشان خدمت کی تھی، یعنی کشمیر میں، اور بدقسمتی سے اس دور کے رہنماؤں نے سمجھا کہ اب اگر اس خدمت کو قبول کر لیا گیا تو جماعت بڑی تیزی سے پھیل جائے گی، اس لیے اس کا بدلہ ظلم کے سوا اور کوئی بدلہ نہیں۔ چنانچہ تحریک مجلس احرار قائم ہوئی اور یہ ارادے ہوئے کہ قادیان کی اینٹ سینٹ بجا دی، یہ دعوے ہوئے کہ ایک بھی نہیں بچے گا یہاں اس شہ بستی میں جو مرزا صاحب کا نام بھی جانتا۔ اس وقت ایک اور آواز ہم نے اٹھتی ہوئی سنی اور وہ آواز یہ اعلان کر رہی تھی کہ میں حرار کے پاؤں تلے سے زمین نکلتی ہوئی دیکھ رہا ہوں، اور اس کثرت سے خدا ہمیں پھیلائے گا کہ دنیا کے کونے کونے میں ہمیں پھیلا دے گا، اور دنیا کے کونے کونے میں کناروں تک اللہ تعالیٰ کے اللہ اپنے فضل کے ساتھ اسی موت کی تبلیغ کو پہنچائے گا۔ چنانچہ وہی ہوا، اور اس ظلم کے بدلے میں اللہ نے تحریک کے جدید کے طور پر ہم پر فضل نازل فرمایا۔ تو یہ ایک ایسا تحفہ ہے تمہارا ظلم کا کہ جب خدا کی تقدیر ہم تک پہنچانے سے پہلے اسے فضل میں بدل دیتی، جو تم ظلم دے کر چلاتے ہو وہ فضلوں میں تبدیل ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، یہ ازل سے اسی طرح ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آگ ہی بھڑکائی گئی تھی، لیکن ابراہیم تک پہنچنے سے پہلے وہ گلزار میں تبدیل ہو چکی تھی۔ یا نار کونی بردن و سلام علی ابراہیم کی آواز ہے وجہ سے۔ تو تحفے تو تمہارے ہی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ کی تقدیر ایک ٹرانسفارم کرتی چلی جاتی ہے۔ جس طرح گندگی کو نہایت ہی خوبصورت پھولوں اور پھلوں میں تبدیل کر دیتی ہے خدا کی تقدیر، اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ تم گندگی کے تحفے بھیجتے ہو وہ رحمتوں کے پھول بن کر ہم پر برستے ہیں، تم ظلم کے تحفے بھیجتے ہو وہ فضل بن کر ہم پر نازل ہوتے ہیں۔ تو ہے تمہارا ہی تحفہ، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن تقدیر الہی سے ہو کر آیا۔ پھر وقف جدید کا میں نے بتایا، اور ابھی وہ موومنٹ نہیں چلی تھی جو بعد میں پیپل پارٹی میں چلائی تھی، تو میں نے ان کو کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بھی ایک تحفہ دیں گے اور اس تحفے کو بھی خدا فضلوں میں تبدیل کرے، اور جماعت پہلے سے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھے گی۔ چنانچہ یہی ہم نے دیکھا، جس خدا کی یہ اٹل تقدیر جماعت نے دیکھی ہو اور ہر دکھ کو رحمتوں اور فضلوں اور خوشیوں میں تبدیل ہوتے دیکھا ہو، اس جماعت کے حوصلے کون مٹا سکتا ہے؟ اس جماعت کو شکست کون دے سکتا ہے؟ اس لیے لازماً جماعتیں ہم یہ جیتے گی، لازماً آپ جیتیں گے، اور خدا کے یہ عاجز اور غریب بندے جیتیں گے جن کو آج دنیا کمزور سمجھ کر جو ظالم اٹھتا ہے اس کو ظلم شروع کرتا ہے۔ تقدیر الہی نے آپ کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑنا، کبھی ہمت نہ ہاریں، ہمیشہ دعاؤں اور صبر کے ساتھ اپنے اس راہ پر قائم رہیں اور دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کس کثرت کے ساتھ آپ کا فضل نازل فرماتا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده
ورسوله. جو خوشخبریاں میں نے آپ کو سنائی ان میں ایک ایسی خوشخبری کا بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں جو ان سب پر بھاری ہے. اس سے زیادہ عظیم شان خوشخبری کوئی بھی اپنے متعلق سوچ بھی نہیں سکتا. اور وہ خوشخبری ہمیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. آپ فرماتے ہیں اور یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے بخاری میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت تو بدل والی تھی, دوسری روایت ہے. یہ کنز العمال میں ہے یہ حدیث, بخاری میں نہیں, کنز العمال میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امت میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جن کے سارے حقوق تلف کر لیے جائیں گے, لیکن وہ اپنی طرف سے تمام حقوق ادا کیا کریں گے, باوجود اس کے کہ ایک طرف لوگ ان کے حقوق تلف کر رہے ہوں گے, وہ اپنی طرف سے تمام حقوق ادا کرتے رہیں گے. ایسے لوگوں کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میرے ہیں اور میں ان کا. خدا ان پر فضل نازل فرمائے گا, اللہ ان کو ظاہر نہیں کرے گا, اور میں یہ خوشخبری ان کو دیتا ہوں کہ وہ میرے ہیں اور میں ان کا. تو جس جماعت کے نصیب میں, جس کے مقدر میں یہ لکھا جائے کہ 1400 سال پہلے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا حال بتا دیا گیا تھا, بتایا گیا تھا کہ ان کے سارے حقوق طلب کر لیے جائیں, لیکن وہ اپنی طرف سے سارے حقوق ادا کرتے رہے. اور 1400 سال پہلے حضور نے یہ پیغام بھیجا ہو ہمیں کہ میں تمہارا ہوں, تم میرے. اس سے بڑھ کر اور کیا جنت ہمارے لیے ہو سکتی. بس یہ بھی خوشخبری ہے. طوبیٰ لکم, اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, تمہیں طوبیٰ ہو, تمہیں بے انتہا برکتیں اور خوشخبریاں خدا کی طرف سے پہنچتی ہیں کہ وہ تم محمد مصطفیٰ کے ہو چکے ہو اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہو گئے. اس کے بعد ایک اعلان کرنا ہے 2 جنازہ ہے غائب کا. ایک جنازہ غائب تو مکرم محترم مولانا شاہ محمد صاحب, سید شاہ محمد صاحب, سابق مبشر انڈونیشیا کا ہے. بڑے فدائی خدمت کرنے والے, دعا کو صاحب کشف بزرگ تھے اور مطلب حضور ہمیشہ خدمت میں مصروف رہے. ان کے متعلق معلوم ہوا کہ ان کو انڈونیشیا میں ہارٹ اٹیک ہوا, جس کی وجہ سے ان کو وفات ہو گئی. اسی طرح ایک خاتون ہیں آپا سلیمہ بیگم, جو حیدرآباد دکن کے ایک نہایت مخلص خاندان کی خاتون ہیں اور سیٹھ غلام غوث صاحب کی صاحبزادی. ان کو ہمیشہ سے ہی جماعت سے بہت ہی غیر معمولی عشق رہا ہے, اور مجھے یاد ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا نام آتے ہی آپ کے خلفاء کا بلکہ آپ کے بچوں کا بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگتے تھے, اور ان کی یہ چھیڑ بن گئی تھی کہ آپا کو تو بس نام لے دو کوئی مسیح موعود علیہ السلام یا خلیفہ پاک کا یا آپ کے بچوں کا, تو یہ رفوع جذبات سے رونے لگ جاتے. اور واقعات آنسو سے روتی تھی, ایسی محبت تھی کہ برداشت نہیں ہوتی. تو یہ بھی بڑی لمبی بیماری کے بعد وفات پا گئی ہے کراچی میں. غیر معمولی چونکہ عشق کا جذبہ رکھتی تھی, اس لیے ان کے لیے بھی نماز جنازہ ادا پڑھی جائے گی. عباد اللہ رحمکم اللہ, ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ